وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو خود خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اقرار کیا ہے، تو ہم صاحب ایمان ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے مجھے، آپ کو، ہر ایک قیامت تک آنے والے انسان کو اس احکم الحاکمین نے خطاب فرمایا۔ آج اگر علاقے کا کوئی وڈیرا کسی کا نام لے کے پوری بھری مجلس میں بات کرے، فلاں آدمی میں تم سے مخاطب ہوں، تو بھری مجلس میں ایک بندے کو ایک وڈیرا خطاب کرے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا ہے، فخر سے اس کا سر بلند ہو جاتا ہے، اور وہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو جی فلاں وڈیرے نے میرا نام سب کے سامنے لیا۔ اس احکم الحاکمین نے، خالق کائنات نے، مالک کائنات نے مجھے نہیں، صرف آپ کو نہیں، ہماری اولادوں کو، قیامت تک آنے والوں کو، ہم میں سے ہر ایک کو خطاب فرمایا، اے ایمان والو۔ یہ محبت بھرا خطاب ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت بھرا خطاب فرماتے ہیں۔ گویا اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں، اے میرے اپنوں یا میرے ماننے والوں، یا دوسرے الفاظ میں اے مجھ سے محبت کرنے والوں، یا تیسرے انداز میں اے میرے دوستو، یا ایھا الذین آمنو حقیقت میں کیا ہے؟ اے میرے دوستو، اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں۔ اب جب ایک وڈیرا کسی کو مخاطب کرے تو اگلا بندہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جی مجھے مخاطب کیا، کوئی اہم بات ہے جو مجھے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی میرے فرما بردار بن جاؤ، تم میرے مقبول نظر بن جاؤ، میرے محبوب بن جاؤ، میرے پسندیدہ بن جاؤ۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد میں سے ایک نافرمان بیٹے کو یہ کہہ دے کہ میں تمہیں اچھا بنتا دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک سے محبت کرتا ہے۔ اپنے تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اپنے گریبان میں جھانکنا، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گریبان میں جھانکنا، ہمیں اللہ اندر موجود نظر آئے گا، ہماری سانسوں میں اللہ ہمیں محسوس ہوگا، ہمارے دیکھنے میں اللہ محسوس ہوگا، بولنے میں اللہ محسوس ہوگا، ہمارے چلنے میں اللہ محسوس ہوگا، ہمارے سوچنے میں اللہ محسوس ہوگا۔ انسان کے دماغ کا پرزہ اللہ ہلا دیں تو بندہ پاگل ہو جاتے،
دیکھا نہیں پاگلوں کو؟ وہ بھی ہم جیسے اچھے بھلے خوبصورت انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ ایک چھوٹا سا پرزہ ہلا دیتے ہیں دماغ کا۔ میں نے ایک پاگل کو دیکھا، جامعہ شفیع لاہور میں پڑھ رہا تھا اس وقت، تو ایک پاگل کو دیکھا، صبح صبح میں چہل قدمی کے لیے باہر نکلا نماز کے بعد، رش روڈ پہ ادھر تھوڑا تھا، لوگوں کی آمد و رفت تھوڑی تھی، بالکل الف ننگا، نہ قمیض ہے نہ شلوار ہے، اور گھسٹ گھسٹ کے جا رہا ہے، گھسٹ، اچھا بھلا ہے، چلنے والا ہے۔ اب مجھے جستجو ہوئی کہ اس کو کیا صدمہ پہنچے، تو میں اس کے پیچھے ہو لیا کہ کہاں جاتا ہے، تو اس نے جا کے نہر میں چھلانگ لگائی اور وہاں کھڑا ہو گیا اور نہر میں نہانے لگ گیا۔ پاگل تھا، اللہ نے تھوڑا سا پرزہ ہلا دیا اور اس نے اپنے آپ کو بے لباس کر دیا۔ ہم میں سے کسی کا اللہ پرزہ ہلا دے، ہماری اولاد میں سے کسی کا اللہ پرزہ ہلا دے، کوئی بس ہے ہمارا؟ نہیں، ہماری سوچ میں اللہ ہے۔ اس زبان کے لوتھڑے کو اللہ فالح زدہ کر دے، اچھا بھلا بولنے والا، اچھی بھلی تقریریں کرنے والا، اچھا بھلا لوگوں سے باتیں کرنے والا، دانا بینا انسان، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بہترین خوبصورت باتیں اور گفتگو کرنے والا، فالج کا اٹیک آتا ہے تو میں نے ایک مفلوج زدہ آدمی کو دیکھا، بس وہ یہ کہہ رہا تھا مم 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 مم، اور اپنے علاقے کا سردار تھا، اپنے علاقے کا چودھری تھا، بڈیرا تھا، پوری قوم قبیلہ اس کے ماتحت تھی۔ جب زبان چلتی تھی تو حکم دیتا تھا، فلانے ٹھہر جا، وہ ٹھہر جاتا تھا، یہاں سے اٹھ جا، وہ اٹھ جاتا تھا، میرا فلاں کام کر، وہ کرتا تھا، تھانے فون کرتا تھا، میرا یہ کام ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، کرنا پڑے گا۔ جب فالج ہوا تو بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ لقمہ اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دو۔ ہماری زبان میں اللہ نظر آتا ہے ہمیں، ہماری آنکھوں میں اللہ ہمیں نظر آتا ہے، کتنی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اندھوں سے پوچھو، ساری زندگی امی، ابو، چچا، تایا، دادا، نانا اور استاد جی، پیر صاحب، حضرت صاحب، مولانا صاحب، جس کو مقدس ہستی سمجھ رہا ہے، ایک بڑا اللہ والا ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی گفتگو سننے کے لیے اس کے ساتھ زیارت بھی کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ علاقے کا بڑا عالم ہے، اس کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں، ساتھ زیارت کرتے ہیں، پوری زندگی بیچارہ ایک مرتبہ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک اندھا آدمی کبھی بھی، وہ بینائی کس نے چھینی ہے، اس کی بینائی کو بند کس نے کیے ہے؟ ایک ہمارے جانے والوں میں سے جانے والے ہیں، تو ان کی اچھی خاصی زمین تھی اور انہوں نے اپنی زمین کو آباد کیا، مربوں کے لحاظ سے زمین تھی، خود اپنا ٹریکٹر چلاتے تھے، اور ایک ان کا توتی بولتا تھا کہ یہ بھئی ایک بڑا آدمی ہے، مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، لیکن اللہ نے بصیرت چھین لی، آنکھوں کی بینائی چھین لی، بصارت، اور ایسی آنکھوں کی بینائی چھینی کہ وہ بیچارہ ایک ہاتھ سے دوسرے کا سہارا لے کر مسجد میں پہنچتا تھا۔ ہمارا کیا بس ہے؟ اللہ ہم سے بینائی چھین لے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پوچھو اندھوں سے کہ جن اندھوں کو اللہ رب العزت نے اندھا کر دیا ہے، وہ بیچارے حج عمرے کی خواہش رکھتے ہیں، اس خوبصورت دنیا کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، آسمان کے اوپر چمکتا ہوا سورج دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، رات کو چاند کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، سنتے ہیں چاند بہت خوبصورت ہوتا ہے، سنتے ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک چاند سے بھی خوبصورت تھا، یہ مومن کا دل مچلتا ہے، میں چاند کو تو دیکھوں کیسا ہے، نہیں دیکھ سکتا بیچارہ۔ ستاروں کو دیکھوں، ستاروں کی مانند صحابہ ہیں، یہ صحابہ کی محبت میں ڈوبا ہوا انسان ستاروں کو دیکھنا چاہتا لیکن نہیں دیکھ پا رہا، اندھا ہے۔ اور یہ انسان جس کو اپنا ابو اور امی کہہ رہا ہے، دیکھنا چاہ رہا ہے، نہیں دیکھ سکتا، ساری زندگی ابو ابو کہہ رہا ہے، امی کہہ رہا ہے، دیکھ نہیں پا رہا۔ اس کو حج عمرہ نصیب ہوا، حج کے لیے گیا، بیت اللہ کے گرد لوگ لپٹے ہوئے ہیں، زیارت کر کے بیت اللہ کا اپنا ایمان بڑھا رہے ہیں اور اپنے آنکھوں سے زیارت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، ایمان کی لذت پا رہے ہیں۔ یہ اندھا بیچارہ ہاتھ لگا سکتا ہے، ان آنکھوں سے اس پرکیف منظر کو دیکھ نہیں سکتا۔ ساری زندگی سنتا ہے روزہ اقدس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی برکت سے جہنم کا حرام ہونا اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کا واجب ہونا، ساری زندگی سنتا ہے، فضائل علماء سے سنتا ہے اور لوگوں سے سنتا ہے، لیکن روزہ اقدس پہ پہنچ بھی جائے یا نہ بھی پہنچے، تصویر میں روزہ اقدس کا دیدار نہیں کر سکتا۔ وہ کیسا ہے جس کو پوری امت دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی، نہیں دیکھ سکتا۔ ہماری آنکھوں میں اللہ موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں اللہ موجود ہے۔ آپ اس بندے سے پوچھیں
جس بندے کے ہاتھ مفلوج ہو جاتے ہیں وہ اپنا سامنے رکھا ہوا لقمہ اٹھا کر بھی منہ تک نہیں ڈال سکتا۔ لاہور شہر میں ایک آدمی روڈ کے کنارے پڑا تھا اور وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے، کوئی 10 روپے پھینکتا، کوئی 20 روپے پھینکتا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک مسافر کو دیکھ کے اشارہ کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ سمجھا نہیں، اس نے سمجھا کہ شاید یہ بھکاری ہے۔ اس نے 50-100 روپے نکال کے رکھنے کی کوشش کی، کہنے کا اشارہ کیا نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا اچھا میں کھانا تمہیں لا کر دیتا ہوں۔ قریب ہوٹل سے کھانا لایا اور کھانا لا کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا مجھے کھلا دو، کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ پڑا خود کھا لو۔ لوگوں نے دیکھا اس کا ہاتھ فالج زدہ تھا، اٹھ نہیں رہا تھا، دوسرا ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا تھا، زبان سے کچھ بول نہیں سکتا تھا، اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے منہ میں توڑ کے لقمے ڈال رہا تھا۔ ان ہاتھوں میں اللہ موجود ہے، جو ہاتھ اللہ نے ہمیں دیے۔ جب ہم یہ سوچیں کہ یہ ہاتھ اللہ کی نافرمانی میں ہم استعمال کر رہے ہیں، اسی نے دیے اسی کی نافرمانی، یہ آنکھیں اسی نے دی اسی کی نافرمانی، یہ کان اس نے دیے اسی کی نافرمانی، یہ دماغ اس نے دیا اسی کی نافرمانی، یہ پاؤں اس نے دیے اسی کی نافرمانی۔ میں نے کہا حج کو دیکھا، وہ بیچارہ گھسٹ گھسٹ کے جا رہا ہے، اس کے بازو ہیں اور بازو پہ چل رہے ہیں، پاؤں سے معذور ہے۔ دیکھو اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، ہم سوئے ہوتے ہیں فوراً اپنے اوپر سے چادر پھینکتے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، اٹھ کے خود وضو کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے سوال کا جواب دیں، اس کے بعد میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ آپ سب اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ میں سے میرا کوئی بندہ ایسا اس نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، سب کھڑا کر سکتے ہیں، دوبارہ کھڑا کریں۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب محبت کرتے ہیں؟ سب ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا آپ نے سب نے ہاتھ کھڑا کیا، اب ذرا سنیے، ایک آدمی نے یہی سوال بھرے مجمع میں کیا، کیا آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ سب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ کہنے لگا مجھے غالباً 25 سال بتا رہا تھا، 25 سال ہو گئے میں اس ہاتھ کو کھڑا نہیں کر سکا۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ہاتھ ابھی کھڑا کیا ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ آپ گھر سے چل کے مسجد میں بیان سننے آئے بیٹھے، اذان ہوتی ہے صبح آپ اپنا بستر خود خالی کر کے آپ استنجے کے لیے جاتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، وضو خود کر کے مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ کہنے لگا میں اتنے سال ہو گئے میں نے آج آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگا میں ہاتھ کھڑا نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ مفلوج زدہ ہیں، لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ اور پھر کہنے لگا کہ تم لوگ خود اپنے ہاتھ سے پاکی حاصل کرتے ہو، بیت الخلاء جاتے ہو، پیشاب کر کے خود پاکی طہارت حاصل کر کے تمہارا سطر نہیں ٹوٹتا، تمہارے سطر کو کوئی نہیں دیکھتا، تمہارے سطر کو اس حالت میں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ کہنے لگا میں 25 سال سے بستر میں پڑا ہوں، میں لوگوں کا محتاج ہوں، میرے گھر میں کوئی مرد اور فرد نہ ہو، مجھے باہر سے نوکر بلانا پڑتا ہے اور لوگوں کے سامنے مجھے جو ہے وہ سطر کھولنی پڑتی ہے، کبھی کسی سے استنجا کروانا پڑتا ہے، کبھی کسی سے وضو کروانا پڑتا ہے۔ کہنے لگا میں جدہ میں رہتا ہوں، جدہ سے کبھی میرا دل کرتا ہے میں عمرے یا حج کے لیے نکلوں تو مجھے اپنے ساتھ مستقل ایک ملازم رکھنا پڑتا ہے۔ کہنے لگا میرا مخصوص بیت الخلاء ہے، جدہ سے نکلتا ہوں جلدی عمرہ کر کے جدہ واپس پہنچنا پڑتا ہے، اس دوران اگر پیشاب آ جائے فوراً مجھے وہاں سے واپس پلٹ کے اپنے گھر آنا پڑتا ہے۔ قربان جائے پروردگار عالم پہ، جہاں ہمیں کچھ تقاضا پیش آتا ہے اپنے ہاتھ بھی استعمال کر رہے ہیں، پاؤں سے دوڑ کے مسجد میں بھی آ رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، رمضان کو کما رہے ہیں، اور ہم نہ جانے کتنی عبادات اپنے نامہ اعمال میں ان ہاتھ پاؤں آنکھوں کان زبان سے اکٹھا کر رہے ہیں۔ اپنے لیے اعمال نامہ کھلا ہوا ہے اور کھول رکھا ہے، ہمارا بینک اکاؤنٹ جمع ہو رہا ہے، آخرت میں ہمارا بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اعمال کے ذریعے سے۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی محبت ہے، ہماری سانسوں میں اللہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک عالم بتانے لگے کہ میری بیٹی بیمار ہوگی، چھوٹی پیدا ہوئی، چند دن کے بعد بیمار، سانس کا مسئلہ بن گیا۔ کہنے لگا سانس بحال رکھنے کے لیے روزانہ 25 سے 30 ہزار کا آکسیجن لگانا پڑتا تھا، 25-30 ہزار کا روزانہ آکسیجن سلنڈر رکھنے پڑتے تو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک آکسیجن چل رہا ہے، مہنگا سلنڈر مل رہا ہے اور میں خرچ کر رہا ہوں میری بیٹی بچ جائے۔ سبحان اللہ، ہم سو رہے ہیں سانس جاری ہے، بند نہیں ہوتا، کھانا کھا رہے ہیں سانس جاری ہے، بند نہیں ہوا، لقمہ ڈالا لحظے کے لیے بند ہوا پھر جاری ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ اس سانس کو چلانے والی ہستی کون ہے؟ یہ وہ پروردگار ہے جو ہماری سانسوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔
کتنی محبت کرتا ہے. کبھی ہم نے جھانکا ہی نہیں اپنے اندر کہ وہ خالق کائنات ہم سے کتنی محبت کر رہا ہے، وہ ہمیں کتنا چاہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، ایک ماں کا بیٹا جب دور ہوتا ہے تو ماں کہتی بیٹا گھر آ جا. پروردگار عالم قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے کریم پروردگار کے بارے میں تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کیوں میرے پاس نہیں آتا؟ آپ اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے کیوں اپنے رب کے سے دور ہوا پھر رہا ہے، فرمایا نہیں بربک الکریم. اور کریم وہ ذات ہوتی ہے جو عیوب کے باوجود اور نقائص کے باوجود، بہت ساری خامیوں کے باوجود، بہت سارے ظلم و زیادتیوں کے باوجود پردے ڈال کے اپنی رحمت کے سینے سے لگا لے. یہ کریم پروردگار کا کرم ہی تو ہے کہ گناہوں کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ آ کے مل بیٹھے ہیں. اگر اللہ ہمارے گناہوں کو کھول دے تو یقین کیجئے ایک بہن اپنے بھائی کے چہرے پہ تھوکے، ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے چہرے پہ تھوکے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے چہرے پہ تھوکے، اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے پہ تھوکے اور ماں باپ اپنی اولاد کے چہرے پہ تھوکے. ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے ذلیل ہو جائے، ایک استاد اپنے شاگرد کے سامنے ذلیل ہو جائے، خامند اپنی بیوی کے سامنے ذلیل ہو جائے، بیوی اپنے خامند کے سامنے ذلیل ہو جائے. یہ خامند جو باہر گناہ کر کے گھر داخل ہو رہا ہے، بد نگاہیاں کر کے آ رہا ہے، برے کام کر کے آ رہا ہے، دھوکے دے کے آ رہا ہے، بیوی کے اوپر پردے ڈال دیے، اس کو وہی عزت دے رہی جیسے صبح نکلتے وقت دی تھی. یہ اس کے فضل نہیں تو کیا ہے، یہ اس کے کرم نہیں. یہ ہے کریم پروردگار، یہ ہے وہ کرم کرنے والی پروردگار. ہمارے نقائص کے باوجود، عیوب کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود پردے ڈال کے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دے دیتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سینے سے سینہ ملا کے محبت کا اظہار کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. نہ جانے کتنے اس مجلس میں آئے ہوں گے، اٹھتے وقت ایک دوسرے کو ملیں، وہ کسی علاقے سے ہے، کسی کی ملاقات ہفتے بعد ہوئی، کسی کی ایک مہینے کے بعد، کسی کی سال بعد. پچھلے پروگرام میں آیا تھا، اب اس پروگرام میں آیا، مل گیا، جب پھر ڈال لی سینے سے معانقہ لگا کے، معانقہ کر کے سینے سے لگا لیا. پورا سال جو گناہ ہوئے یک لخت اللہ نے پردے ڈال دی. یہ کریم پروردگار ہے. گھر میں بیٹھا نوجوان گناہ کر رہا ہے، گھر کے کمرے میں گناہ کر رہا ہے، باہر دوستوں میں نکلا، وہی عزت جو کل تھی وہی اللہ اس کو عزت دے رہے جو کل اس کو. اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. اگر یہ نشانی دیکھنی ہو کہ اللہ کتنی محبت کرتے ہیں تو یہ دیکھ لو کہ اللہ گناہوں کے باوجود بندے کو ذلیل نہیں کرتے، نہیں ہونے دیتے، نہ کرتے ہیں نہ ہونے دیتے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، کوئی کسی موقع پہ کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، دوسرا مسلمان اس کو ذلت کے مقام سے بچا لے، کل قیامت میں اللہ اس کو ذلت سے بچائیں گے. یا زندگی میں ایسا مقام آ گیا جس مقام پہ کوئی بندہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ ایسا بندہ پیدا کر دیں گے جو اس کو ذلت سے بچا لے گا. اور فرما تم کسی کے عیوب نہ کھولو میرے نزدیک. اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک کسی کا عیب کھولنا بہت بڑا گناہ ہے. تم اگر عیب کھولو گے پھر میں تمہارے عیب کھولوں گا قیامت کے دن. پھر تمہاری بہن تمہارے عیب دیکھے گی، تمہارا بھائی تمہارے عیب دیکھے گا، تمہارا دوست تمہارے عیب دیکھے گا، تمہارا استاد تمہارا پیر تمہارے عیب دیکھے گا، تمہارا والد اور تمہاری ماں تمہارے عیب دیکھے گی، اور تمہاری بیوی اور بیوی کے لیے خامن اس کا عیب دیکھے گا. اب تم عیب کسی کا زہر کرو گے پھر میں بھی عیب زہر کروں گا. یہ اللہ عیب کیوں نہیں زہر ہونے دے رہے؟ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بہانہ مل جائے، اس بہانے کو کہ میرے بندے نے جو جرم کیے تھے میں نے چھپا لیے، کوئی جرم ہی نہیں کہ اس کو جنت بھیج دو. بہانے تلاش کر. رمضان شریف آیا، کتب علیکم الصیام، روزے فرض. کیوں روزے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے اپنے بن جاؤ، میں تمہارا ہوں تم میرے بن جاؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں تم مجھ سے محبت کرو، میں تمہیں چاہتا تم بھی مجھ سے مجھے. دیکھو رمضان شریف میں کیا اللہ رب العزت کے خزانے کم ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے روزے رکھوا رہے ہیں؟ نہیں. کیا تراویح میں جو ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، فرمایا جو تراویح پڑھتے ہیں اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، سال بھر کے سارے گناہ معاف. اس قیام اللیل کی برکت سے، اس 20 تراویح کی برکت سے دنیا جو پچھلے سال سے لے کر اب تک گناہ ہو سب معاف. توبہ کرے گا تو کبیرہ بھی معاف، حقوق العباد رہے گا جا کے معافی مانگے وہ بھی معاف، کسی کا لین دین تھا وہ چکا دیا یا معاف کروا دیا، بالکل پاک صاف ہو گیا، ولی بن گیا. لعلکم تتقون. یہ اللہ نے ہم پہ روزے فرض کیے، اللہ نے ہمیں تراویح کا حکم دیا، اللہ نے ہمیں رمضان المبارک میں عبادات کا حکم دے کر اور عبادات کے اعمال کا ریٹ بڑھا دیا. ایک کرو گے 70، فرض پڑھو گے 70،
اور ایک نفل پڑھو گے فرض کے برابر ثواب، ایک ایک عمل پہ لاکھوں کا ثواب جو اللہ دے رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن یہی ہے، وجہ یہی ہے کہ انسان اعمال کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، اللہ سے وہ محبت کا پیار کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ قرب نہیں حاصل کر سکتا محنت سے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ایک مہینہ میں ایسا بنا دوں، اس میں تھوڑا سا عمل کر لے، اس کو بہانہ بنا کے میں قرب کے اعلیٰ درجات اس کو دے دوں۔ ابھی میں آپ کے سامنے حدیث سے بیان کرتا ہوں، اس بات کی تائید میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ رمضان شریف کو کیوں اللہ نے ہمیں دی ہے؟ اللہ کے اکاؤنٹ میں کمی نہیں آ گئی تھی، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آ گئی تھی، بھرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کہہ دیا چلو بھی تراویح پڑھو بھائی، چلو بھی جو ہے رمضان کے روزے رکھو بھی، نہیں، اللہ ان چیزوں سے مبرر اور منزہ ذات ہے، پاک ہے، اس سے بھی اعلیٰ، ہماری عبادتوں سے بالکل اس کو کوئی ضرورت نہیں، اس سے بھی اعلیٰ ہے، اس سے بھی عرفہ ہے، اس سے بھی اعلیٰ بالا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے پیار محبت کرنے کا اظہار کا طریقہ ہے۔ لہذا کوئی بندہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے اور اذان سننے کے بعد لبیک کہتے ہوئے جماعت میں شریک ہو جاتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ، بلکہ یہ وہ بندہ جو اپنے پروردگار سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ کتنے ایسے جو اظہار نہیں کر پاتے بیچارے، اس حدیث میں فرمایا قیامت میں اللہ سجدے کو حکم کریں گے پوری انسانیت کو، 2 طبقے ہوں گے سجدہ نہیں کر سکیں گے، ایک کافر بالکل نہیں کر سکیں گے، ایک وہ مومن یا وہ مسلمان جو نماز کا وقت آتا تھا کنی کترا جاتے تھے، کنارہ کشی کر جاتے تھے، سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے، اذان سننے کے باوجود بھی سجدہ نہیں آ کے مسجد میں کرتے تھے، مصلی ان کو یاد نہیں آتا تھا، وہ مارکیٹ میں ہی بیٹھا رہتا تھا، دکان ہی میں بیٹھا رہتا تھا، اپنے گھر ہی میں بیٹھا رہتا تھا، سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہو ہی نہیں پائے گا، کوشش کرے گا ہو ہی نہیں پائے گا۔ اب اس کو احساس ہوگا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ کیوں؟ اللہ ان کو جنت دیں گے جن کو اللہ نے دنیا میں حکم دیا اس کو بجا لائے اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ دیکھو میں اور آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں ایسی عبادت کروں کہ اللہ کی شان کے مطابق، کر سکتے ہیں؟ کون بندہ کر سکتا ہے کہ میں دعویٰ کروں، آپ دعویٰ کریں کہ جی میں ایسی نماز پڑھ سکتا ہوں، جو میری نمازیں ایسی ہیں، میری عبادت ایسی جس کے شان کے مطابق؟ کسی اللہ والے نے کہا مسجد میں آتے رہو، حاضری لگواتے رہو، پتہ چلے کہ محبوب کا چاہنے والا آیا ہے، حاضری لگوا دو، ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ لو، وساوت سے پڑھ لو، حاضری لگوا لو، پتہ چلے کہ چاہنے والا آیا ہے۔ تو گویا 5 وقت کی نماز پڑھنا، سالانہ زکوٰۃ ادا کرنا صاحب نصاب بندے کے لیے، اور ایک زندگی میں صرف 1 مرتبہ حج فرض ہو جانے کے بعد 1 مرتبہ حج کر لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ 5 نماز پڑھتے رہنا، یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کو ان عبادتوں کی ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ مالی طور پر محبت کا اظہار کون کرتا ہے؟ جسمانی اور مالی طور پر کون کرتا ہے؟ محض جسمانی طور پر کون کرتا ہے؟ جو کام آسان تھا دن میں 5 وقت کرے، 5 وقت کام کرنا محبت کا اظہار آسان تھا۔ بدنی عبادت، بدنی اور مالی عبادت حج ذرا مشکل تھا 1 مرتبہ زندگی میں، اور مالی عبادت ہر سال کوئی مشکل نہیں تھی، صرف ہر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اللہ سے محبت کا اظہار، حکم دے دے یہ تم نے کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینوں کا صرف 1 مہینہ حکم دیا۔ اللہ یہ بھی حکم دے سکتے تھے کہ تم 3 مہینے رکھو، 6 مہینے، 1 سال مکمل رکھو، رات کو بھی روزہ رکھو، دن کو جیسے بنی اسرائیل میں تھا کہ رات کو بھی روزہ ہوتا تھا۔ اللہ نے آسانی فرمائی، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں یہ جو تم کو روزے میں نے دیے ہیں اس لیے کہ تم متقی، لعلکم تتقون، تم متقی، میرے اپنے چاہنے والوں میں تم شامل ہو جاؤ۔ اور ساتھ ایک ارشاد فرمایا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ، نارا جہنم کی آگ سے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ تم میرے حکم سے عدولی کرو گے میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، اور پھر جو عدولی نہیں کرنے والے، احکامات پہ عمل کرنے والے، ان کو میں جنت کے اعلیٰ درجات دوں گا، تو جو عدولی کر رہے ہیں نافرمانی ان کو بھی جنت دے دوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پھر تمہیں جہنم جانا پڑے گا، پھر تمہیں پاک ہونا پڑے گا۔ جیسے ایک بندہ حج عمرے پہ جائے نا، تو وہاں سعودی حکومت کیا کہتی ہے؟ پہلے ویکسین لگواؤ تاکہ کوئی بیماریاں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں، ہمارے ملک میں بیماریاں نہ پھیلیں، ویکسین لگوانا ضروری ہے۔ یوں ہی آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے سب سے پہلے آپ کو ویکسین لگوانی پڑے گی، کارڈ دکھانا پڑے گا۔ وہاں جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، جس ملک کے کونے سے آپ وہاں اتریں گے وہاں ٹیم کھڑی ہوگی آپ کو ویکسین لگانے کے لیے اور پولیو کے قطرے ڈالنے کے لیے آپ کی
پاس کھڑی ہوگی، آپ کو ڈالنے پڑے گی، ویکسین آپ کو لگوانی، پاک کارڈ آپ کو دکھانا پڑے گا کہ میں لگوا کے آیا، کورس کر کے آیا ہوں، تب آپ کو چھوڑیں گے۔ کیوں کہ ہمارے ملک میں بیمار آدمی نہ آئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن جو گناہوں کی جراثیم لے کر جائیں گے، پہلے جہنم میں ڈال کر ویکسین لگوائیں گے، اس کا علاج کریں گے، اس سے پاک صاف کر کے اس کے بعد اس بندے کو جنت داخل کریں گے، کیونکہ جنت ایک پاکیزہ جگہ ہے، وہاں گندا بندہ نہیں جا سکتا۔ گندے سے مراد گندے اعمال لے کر جا نہیں سکتا، اللہ پہلے پاک کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو آج سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہم سے محبت کا اظہار فرمایا اور ہمیں ایک رمضان کا مہینہ دیا۔ جو ہی رمضان آیا سارا سال غفلت سے پڑا رہا، اللہ کا قرب حاصل جو کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکا، اللہ نے رمضان شروع ہوتے سب کی بخشش فرما دی۔ بخشش بخشش شروع ہوگی، بخشش، دروازے کھل گئے بخشش کے، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل گئے، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں اشارہ یہ ہے کہ جنت میں لوگ زیادہ جائیں گے، جہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے وہاں دروازے زیادہ رکھے جاتے ہیں، جہاں مجمع تھوڑا ہوتا ہے وہاں دروازے بھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جنت کے دروازے 7 بنائے اور جہنم کے 7 بنوائے اور جنت کے 8 بنوائے، اشارہ دے دیا کہ جنت میں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جنت کے دروازے کھلوا دے پورا رمضان، اب بھی کھلے ہوئے ہیں یقین سے، حضور نے فرمایا اب بھی کھلے، حضور نے فرمایا سارا رمضان کھلے رہتے ہیں۔ اور جہنم کے بند، برے اعمال کروانے والا جو ہمارا دشمن ہے شیطان، بڑے بڑے شیاطین اور ابلیس سمیت سب کو وارنٹ گرفتاری پیش کی جاتی ہے اور پھر ان کو پکڑ دھکڑ کے جہنم کے نچلے طبقے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ دشمن بھی قید ہو گیا، گویا پکڑا کے دشمن کو مارا، پکڑوا کے۔ اس کی مثال ہمارے حضرت دیتے ہیں کہ ایک بندے کی لڑائی ہو رہی، اس کا دوست پہنچ گیا، اس نے دشمن کے بازو سے پکڑ کے اس کو سامنے کر دیا، لو مارو اس کو، اگلا بندہ مار مار کے تباہی کر دیتا۔ اللہ نے ہمارے دشمن کو فرشتوں سے پکڑوا دیا، جہنم کے نچلے خانے میں پھینک دیا، لو جی اس کی کرو تباہی آپ۔ اب یہ جب شیطان نکلتا ہے چاند رات میں، جب عید کی رات میں جب باہر جہنم سے نکلتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی بھی بخشش، اس کی بھی بخشش، اس کی بھی بخشش، اس کی، دیکھتا ہے اتنوں کی بخشش تو سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور ساتھوں اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہتا ہے ہائے افسوس ہماری سال بھر کی محنت ضائع ہوگی، ہائے افسوس ہماری سال بھر کی محنت ضائع ہوگی۔ اور جس کی بخشش نہیں ہوتی خوش ہوتا ہے، تالیاں پیٹتے ہیں، دیکھو دیکھو رمضان آیا تھا محروم رہ گیا، رمضان آیا تھا محروم رہ گیا، اللہ نے جہنم بند کی ہوئی تھی، ہمیں قید کروایا، دیکھو دیکھو پھر یہ محروم، تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں مارتے، خوش ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں اکتفا نہیں فرما، ہر روز 10 لاکھ کی بخشش افطاری کے وقت میں، پرندے بھی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں روزہ دار کے، مچھلیاں بھی دعا مانگ رہی، چیونٹیاں بھی دعا مانگ رہی، بلوں میں حشرات بھی دعا مانگ رہے ہیں، فضاؤں میں اور ہواؤں میں فرشتے بھی، آسمانوں میں فرشتے بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ بہانہ ہے، یہ محبت ہے، اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ قریب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عمل کا بدلہ بڑھا کے 70 تک کر دیا، سیل لگا دی، جنت سستی کر دی، اعمال کا ریٹ بڑھا دیا، بہت آسان کر دیا، اور اس کے بعد پھر لیلۃ القدر رکھی، کہا کہ تمہارے آخری رمضان کے آخری عشرے میں تمہارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس میں 5 چابیاں ہیں، انتخاب تم نے کرنا ہے، جو چابی خزانے کی ہوگی تمہارے ہاتھ میں لگ گئی، خزانہ کھل گیا، اور اتنا بڑا خزانہ ہے کہ تم 84 سال بھی بیٹھ کے کھاتے پیتے رہو، ختم نہیں ہوگا۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 84 سال، 80 سے 84 سال بھی تم عبادت کرتے کماتے تمہیں اتنا نہ ملتا، صرف اس ایک چابی۔ وہ چابیاں کون سی ہیں؟ 21 کی رات کی چابی ہے، 23 کی رات کی چابی ہے، 25 کی رات کی چابی ہے، 27 کی رات کی چابی ہے، پھر آج 29 کی رات کی چابی ہمارے پاس آخری چابی ہے۔ لگاؤ اور کھولو اور 80 سال یا 84 سال کی عبادت کا مزہ حاصل کرو۔ آج کی رات کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ چابی چھپا دی اللہ نے۔ کیوں چھپائی؟ اللہ بتا سکتے تھے 21 کو عبادت کرو، 23 کے کرو، 25 کے کرو، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میری محبت میں یہ چابیاں کون لگاتے ہیں، میری محبت میں لیلۃ القدر کو کون تلاش کرتا ہے۔ لہٰذا محبین لگے ہوتے ہیں، راتوں کو مسجد میں لگے ہیں، اعتکاف میں لگے ہوئے ہیں، گھروں میں لگے ہوئے ہیں، عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں جناب اعتکاف کی حالت میں لگے ہوئے ہیں۔ تھکنے والے اس وقت 2 طبقے ہیں، تھک رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو دنیا کی خاطر تھک رہے، مارکیٹوں میں بیٹھے ہے، بازاروں میں ہے، تگاریاں اٹھائی ہوئی ہیں، ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، ساری زندگی تھک رہے ہیں، کپڑا سامنے پڑا، کپڑا سی کے تھک رہے ہیں، بال سفید آ گئے، مصری بنے ہوئے اینٹیں جوڑ کے بڑی بڑی عمارتیں قائم کر دیں، بال سفید آ گئے، تھک گئے بیچارے،
تھک رہے ہیں دنیا میں، مال کمانے میں تھک رہے ہیں، دنیا کو جنت بنانے میں تھک رہے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو منانے میں تھک رہے ہیں، اپنی جنت بنانے میں تھک رہے ہیں۔ تھکنے والے وہ مبارکباد کے لائق ہیں جو اپنی آخرت کی جنت آباد کرنے اور اپنے محبوب پروردگار عالم کو راضی کرنے میں تھک رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، ظہر کو نماز کے لیے آ گئے، عصر مغرب عشاء میں نماز کے لیے آ گئے، روزانہ تلاوت کر رہے ہیں، رمضان آیا روزے رکھ رہے ہیں، صاحب نصاب و زکوٰۃ دے رہے ہیں، صاحب نصاب و حج ادا کر رہے ہیں۔ یہ تھک رہے ہیں، آخری عشرے میں اعتکاف کر کر کے تھک رہے ہیں، تبلیغی جماعت میں وقت لگا کے تھک رہے ہیں، چلہ لگا کے تھک رہے ہیں، سال لگا کے تھک رہے ہیں، 4.25 ماہ لگا کے تھک رہے ہیں، اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے تھک رہے ہیں، بیانات سن سن کے تھک رہے ہیں، مدرسوں میں 8 سال لگا کے عالم بننے والے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، مدارس میں 3 4 5 6 سال تک ایک بچہ حافظ بننے کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، ماں باپ اس کو تھکا رہا ہے دیندار بننے۔ ایک وہ ماں باپ ہے جو ڈگریاں حاصل کروا رہا ہے، دنیا کے پیچھے بھگا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ مال کیسے کمانا ہے، بڑا مال کے لحاظ سے کیسا بننا ہے، اور ایک ماں باپ وہ ہے کہ عالم حافظ بننے کے بعد اللہ کا مقرب کیسے بننا ہے، جنت میں اعلیٰ درجات کیسے حاصل کرنے ہیں۔ تھک وہ بھی رہا ہے، تھک یہ بھی رہا ہے۔ تھکنے والا بڑا مبارکباد کا مستحق ہے جو اللہ کی خاطر تھک رہا ہے، جو اللہ کی خاطر تھک رہا ہے، آخرت کی خاطر تھک رہے ہیں۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا کی جنت بسانے میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ آخرت میں اللہ نے جو حقیقی جنت بنائی اس کو بسانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے اللہ نے ان لوگوں میں رکھا جو آخرت میں جنت ہمارے لیے اللہ نے آباد کی۔ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، آ جاؤ، بلا رہے ہیں، دعوت عام ہے، آ جاؤ، جو چاہے آ جاؤ۔ اور پھر کتنی عام کر دی، ایک نفل پڑھو فرض کے برابر ثواب، ایک فرض پڑھو 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جو رمضان شریف میں کسی مسکین کو صدقہ دیتا ہے اس کو اللہ اتنا ثواب دیتے ہیں گویا اس نے دنیا کی تمام چیزیں صدقے میں دے دی، سستی کر دی، جنت سستی کر دی۔ اور آگے حدیث شریف میں فرمایا جو رمضان مبارک میں 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 1 رکعت، دن میں کتنی رکھتے ہیں بھائی؟ 70 رکھتے ہیں، کتنی ہے؟ 70 رکھتے ہیں، ساری نمازوں کو ملا کر 70 رکھتے ہیں۔ اور اگر صرف فرضوں کو شمار کرو تو فرضوں کی رکھتے ہیں آپ گنتی کرنا، 2 فجر، 4 ظہر، 6، 4 عصر، کتنی ہو گئی؟ 10۔ پھر مغرب کی کتنی ہے؟ 3، کتنی ہو گئی؟ اور عشاء کی کتنی ہے؟ 4، کتنی ہو گئی؟ 17 رکھتے ہیں۔ فرمایا رمضان مبارک کتنی محبت کر، کتنا قرب دینا چاہ رہے ہیں، کتنی اپنے فضل کے بے بہانے بنا کر اپنے فضل کو بہتے سمندر کی طرح بہا رہے ہیں، بخشش کو عام کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کا بھی بہانہ، اعتکاف کا بھی معنی، فرمایا اعتکاف کرنے والا جہنم سے دور ہو جاتا، جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ اس سے بھی کوسوں دور۔ مطلب کیا کہ اللہ جہنم سے بری فرما دیتے، دور کر دیتے۔ کیا تعلق ہے اعتکاف کرنے والا جہنم سے؟ اللہ گویا یہ فرما رہے، اللہ کے حبیب نے ہمیں یہ بشارت دے دی اپنے الفاظ مبارک کے ذریعے گویا۔ تو یہ آدمی جو رمضان مبارک میں 17 رکھتے نہیں، 1 رکعت کی بات کر رہا ہوں، 1 رکعت رمضان مبارک میں پڑھے گا، اتنا اس کو اللہ ثواب دے دیں گے گویا غیر رمضان میں اس نے 2 لاکھ رکعتیں پڑھ لیں۔ 2 لاکھ رکعتیں، حدیث شریف کے مطابق 2 لاکھ رکعتیں پڑھنے والے کو ثواب جو ملا رمضان میں، اتنا اپنی جنت کو سستا کر دیا کہ 1 رکعت پڑھنے پہ 2 لاکھ رکعت کا ثواب لے کے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اپنی جنت کو بسا رہا ہے، اپنی جنت کے لیے کھپ رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پہ 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب۔ رمضان مبارک کتنی قیمتی گھڑیاں ہم سے گزر گئیں، رمضان شروع ہوا تھا، 29 رمضان آ گیا، نہ جانے کتنے لوگوں میں غفلت میں گزار دو۔ کمانے والوں نے کمایا، کمانے والوں نے کمایا، آخرت کو کمایا، جنت کو بنایا، بنانے والوں نے بنایا ہے، محروم رہنے والے محروم رہ گئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین نے آ کے بد دعا کی، حضور نے ممبر پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے ممبر پہ قدم، فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آمین؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، بد دعا دے رہے تھے، اور میں ان بد دعاؤں پہ آمین کہہ رہا تھا، اور ایک دعا یہ بد دعا یہ تھی جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروا پائے تو وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ و ہلاکت کے قریب پہنچ جائے، تو میں نے فرما دیا آمین۔
علماء فرماتے ہیں کہ رؤوف الرحیم مشفق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اتنی بڑی عظیم بد دعا پہ آمین کیوں فرمایا؟ آپ تو مسلمانوں کو جنت میں لے جانے کے ایک گویا کے بہانے تلاش کرتے رہے، ساری زندگی امتی امتی پکارتے رہے۔ اتنا کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے نہیں روئی، پوری دنیا کی مائیں بھی مل کر اتنا نہیں روئیں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی خاطر روئے ہیں۔ اپنے بیٹے کی خاطر، بیمار بیٹے کی خاطر 1 سے 2 گھنٹے، زیادہ زیادہ 3 گھنٹے ماں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے روئی ہوگی، لیکن حضور ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، امتی 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 فرماتے۔ کس کی خاطر؟ میری خاطر، تمہاری خاطر، اس گناہگار کی خاطر، اس گناہگار کی خاطر، اس گناہگار کی خاطر۔ حضور نے فرمایا میری شفاعت کبیرہ گناہوں والوں کے لیے ہے، کبیرہ گناہوں والے کے لیے ہے، میری سفارش ان گناہ گاروں کے لیے جو بڑے بڑے گناہ کر کے آئیں گے۔ اللہ کو ایسا منایا، اللہ کو فرمانا پڑا۔ حدیث میں آتا ہے حضور مسلسل کئی دن سجدے میں پڑھ کے روتے، اتنا روتے کہ فرشتوں کو بھی آنا پڑتا۔ بعض صحابہ مسجد میں حجرے کے پاس بیٹھے مسجد میں رو رہے ہیں، حضور اندر رو رہے ہیں، صحابہ اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ ہمارے محبوب کو نہ جانے کون سا غم لگا۔ کبھی ابو بکر آتے ہیں دروازہ نہیں کھلتا، کبھی عمر آتے ہیں دروازہ نہیں کھلتا، کبھی عثمان آتے ہیں دروازہ نہیں کھلتا رضی اللہ عنہم، حضرت علی آتے ہیں دروازہ نہیں کھلتا، حضرت فاطمہ کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں، لخت جگر ہیں فاطمہ، حضور بڑے پریشان ہیں، ہمارا دل بڑا مضطرب اور پریشان ہے، ہمیں چین نہیں آ رہا، ہمیں سکون نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے آپ کو حضور جواب میں پوچھو تو صحیح۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں، دروازہ بجاتی ہیں، دروازہ کھلتا ہے۔ ابا جان کیوں آپ اتنے پریشان ہیں؟ بعض صحابہ کی حالت تو دیکھو کیا ہو چکی ہے۔ حضور نے فرمایا میں پریشان کیوں نہ ہوں، آج جبرائیل امین چند دن پہلے آج سے آئے تھے اور مجھے آ کے خبردار کر گئے ہیں کہ جہنم کے کئی درجات ہیں، ان میں سے ایک درجہ آپ کی امت کے لیے بھی ہے۔ بس یہ سنا رو رہے ہیں اور اتنا روئے جس دن آپ نے دروازہ کھولا اس سے تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین وحی لے کر آ چکے تھے، اور حضور نے اس لیے دروازہ کھول دیا، معاملہ حل کروا چکے تھے۔ وحی کیا ہوتی؟ ہم ہر سال حافظ سے بھی سنتے ہیں، حافظ صاحب سے بھی سنتے ہیں، خود بھی قرآن کو کئی سال میں کئی مرتبہ دہراتے ہیں۔ 2 مرتبہ پڑھنا تو ہر حال میں ضروری ہے، 1 مرتبہ تو واجب ہے پورے سال میں قرآن شریف کو پڑھنا۔ ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں، کون سی آیت؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اے محبوب آپ اتنا نہ روئیں، ہم عنقریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ بس کر اٹھیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہم عنقریب سے مفسرین فرماتے قیامت کا دن مراد ہے، ہم عنقریب آپ کو اتنا دیں گے، مطلب اتنا دینے کا مطلب آپ کی امت کو اتنا معاف کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور کہہ اٹھیں گے بس کافی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جو امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کر آپ کے معجزہ شریف کے بالکل اوپر دیکھتا ہے تو ایک حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ میری سفارش میرے گناہگار امتیوں کے حق میں ہوگی۔ جن لوگوں نے دیکھا وہاں جائیں، اللہ سب کو نصیب کرے، جو گئے انہوں نے دیکھا، یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی اوپر۔ تو حضور کتنے ہمارے لیے کڑے، کتنے روئے، اتنی مائیں نہیں روئیں، اتنے باپ نہیں روئے، اتنا دوست نہیں رویا جتنے حضور ہماری خاطر روئے۔ اللہ کو تسلی دینی پڑی، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں آپ کی امت کو معاف کروں، بے بہا بخشش کروں گا۔ حضور اسلام صحابہ کے سامنے تذکرے فرماتے تھے، کیا تذکرے ہو رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 500 سال عبادت کرنے والے گزرے، 1000 سال عبادت کرنے والا گزرا، صحابہ بڑے پریشان، ہماری عمر تو اتنی ہے نہیں، اللہ کے نبی ہم تو پیچھے رہ گئے۔ صحابہ تو حریص تھے جنت کے، آخرت کے اور نیک اعمال کے، وہ مال کے نسخے نہیں پوچھتے تھے ہماری طرح۔ حضرت صاحب کے پاس ایک عالم دین یا امام مسجد کے پاس آ کے یہ نہیں کہتے تھے کاروبار نہیں چل رہا تویز دے دو، کاروبار نہیں چل رہا کوئی عمل بتا دو، گھر میں بن ان ہو گئی ہے کوئی وظیفہ بتا دو۔ وہ پوچھتے تھے اللہ کے نبی ایسا کوئی عمل بتا دیں، ساری زندگی کرتے رہیں اور جنت میں بلا حساب چلے جائیں، حساب کتاب ہمارا نہ ہو، ایسا عمل بتا دیں جنت میں اعلیٰ عرفہ درجے۔ وہ یہ پوچھتے تھے، وہ یہ اس چیز کے حریص تھے، دنیا کے حریص نہیں تھے، آخرت کے حریص تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پیچھے رہ گئے، وہ تو آگے بڑھ گئے۔
وہی آئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے ہم نے رمضان میں ایک ایسی رات بنائی ہے، خزانے کی ایک ایسی کنجی تمہیں تھما دی ہے، جو کوشش کر کے اس کو پا لے گا تو ہم اس کو ایک ہی رات کے بدلے میں 80 سال کی عبادت کا ثواب دے دیں گے۔ وہ آج بھی ہو سکتی ہے، وہ آج بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا کیا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم میرا قرب حاصل کرو۔ پھر آگے حدیث میں فرمایا کہ کوئی بندہ رمضان مبارک میں کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے 60 لاکھ جنتی جوڑے پہنائیں گے۔ سبحان اللہ، 60 لاکھ۔ آج سال میں کتنے پہن سکتے ہیں؟ ایک سفید پوش آدمی 2 سلوا لیتا ہے، غریب آدمی 1 سلوا دیتا ہے، اور وہ آدمی جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ موسم میں 2 کپڑے، 2 گرمی کے 2 سردی کے، اور مالدار آدمی ہر مہینے کے بعد 1 سلوا لیتا ہے، اور مالدار آدمی وہ ہر ہفتے میں 1 سلوا سکتا ہے۔ جو بہت ہی مالدار ہے وہ 1 سال میں 360 دن سے زیادہ نہیں پہن سکتا۔ 1 سال میں 360، وہ بھی 1 سال میں روزانہ بھی 1 پہنے، روزانہ بھی چند لوگ ہی ہوں گے دنیا میں، روزانہ بھی 1 پہنے تو 360 سوٹ سے آگے یہ بندہ سال میں نہیں پہن سکتا۔ اس ایک غریب بچے کو، غریب کسی آدمی کو، کسی ہمسائے کو، کسی غریب عورت کو، بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی بھی مفلس کو جس نے ایک کپڑا لباس کا پہنا دیا، اس ایک کے بدلے میں رمضان مبارک پہ اس عمل پہ اللہ 60 لاکھ جنتی جوڑے عطا کریں گے۔ عام جوڑے نہیں، کاٹن نہیں، لون نہیں، لٹھا نہیں، کرنڈی نہیں، اور آج کے کپڑے نہیں۔ وہ کیسے کپڑے ہوں گے؟ ایسے کپڑے کے بندہ پہنے گا معطر ہو جائے گا، خوشبو ہی خوشبو، دل میں خیال کرے گا یہ آج جیب میں پیسے ہیں، 10,000 لے کر گیا، اب 4,000 کا یا 5,000 کا تو بی بی صاحبہ کی فوٹ آ گیا، اور 2-3 ہزار کا اپنا آ گیا، بچوں کو لینا چاہتا ہے، گنجائش نہیں بنتی، لہذا کہتا ہے، باپ کہتا ہے میں بچوں کو لے لوں میری خیر ہے، بچوں کو لے لوں میری خیر ہے۔ قیامت میں ایسا نہیں ہے، قیامت میں ایک کے بدلے میں اللہ اتنے لاکھ جوڑے عطا فرمائیں گے کہ بندہ بس کر اٹھے گا۔ وہ وقت قریب ہے، دور نہیں ہے۔ میں کس سے نہیں سنا رہا، میں دل کو نہیں بہلا رہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، میں قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کس سے نہیں سنا رہا؟ بہت جلدی جنت ملنے والی ہے۔ جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ایمان کی برکت سے، اس اعمال کے بدلے میں اتنا پائے گا، اس سے بڑھ کر پائے گا جو اللہ نے وعدہ فرما رکھے۔ ملنے والا ہے، یقین کیجئے ملنے والا ہے، 100% ملنے والا ہے۔ یہ کوئی لفاظیاں نہیں ہیں، کس سے کہانیاں نہیں ہیں، ملنے والا ہے۔ ہر بندے کو جنت میں بھی ملنے والا ہے، آخرت میں بھی ملنے والا ہے، بالکل ملے گا، یقین سے ملے گا۔ اور آگے فرمایا کوئی بندہ رمضان مبارک میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے یا روزے دار کو افطار کروا دے۔ آج کتنے ہی حاجی صاحب نے وہاں دسترخوان پہ لگا کے کتنے لوگوں کو افطار کروائے، ذرا سنیے، حاجی صاحب بھی سن کے خوش ہو جائیں، آپ بھی سن کے خوش ہو جائیں، اس دسترخوان جس نے حصہ ڈالا وہ بھی سن کے خوش ہو جائے، اور اس حدیث شریف کو سن کے وہ بندہ بھی خوش ہو جائے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ عمل کیا ہے۔ فرمایا کسی روزے دار کو یا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس قدر اس کو ثواب دیں گے جو جتنی پوری زمین سونے کی بنا دی جائے، پھر اس کو خیرات کر دیا جائے، جتنا ثواب غیر رمضان میں پوری زمین کے بقدر سونا کو صدقہ خیرات کرنے والے کو ملتا ہے، صرف ایک افطار یا ایک بھوکے کو کھانا کھلانے پہ وہی ثواب اللہ عطا کرتے ہیں رمضان مبارک۔ یہ بہانہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ذات کی کریمی کے کریمی کے معاملے نہیں تو کیا ہے؟ اب سمجھ آئی اللہ کیسا قرب دینا چاہ رہے ہیں، اپنے کتنا قریب کرنا چاہ رہے ہیں۔ محروم ہے وہ بندہ، اتنے رحمت کے خزانے بھی کھلے ہوئے ہیں تو پھر بھی یہ بندہ محروم۔ شروع مہینے میں بخشش، افطاری میں بخشش، پرندوں کے ذریعے، چونٹیوں اور بچھلیوں کے ذریعے بخشش، فرشتوں کے ذریعے بخشش، لیلۃ القدر میں بخشش، بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے بقدر، بکریوں کے بالوں، ہزاروں بکریاں ہوتی تھی، ایک بکری کے بال گننا مشکل، پھر آخری رات میں رمضان کے بقدر جتنی بخشش ہوتی، پھر بخشش، پھر عید کی رات بخشش، پھر عید پڑھنے کے بعد بخش۔ حدیث میں آتا ہے جب عید پڑھ کے روزہ دار عید پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کیا جزا ہو، کیا بدلہ، یا ان مزدوروں کی کیا مزدوری ہونی چاہیے، اللہ ان کو معاف کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کو ایسا معاف کر دیا، یہ آج اپنے گھروں کو ایسے بخشے بخشائے لوٹ جائیں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہوئے تھے، یعنی ایک بھی گناہ نہیں باقی بچتا۔
پھر اس بخشش کی برکت سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں جس کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی علماء اور مشائخ نے علامت یہ بتائی، عید پڑھنے کے بعد گھر پہنچنے تک آپ کو ایک سرور اور خوشی محسوس ہو تو سمجھ لیجیے اللہ نے جہنم سے بری کر دی، اللہ نے جہنم سے۔ بھائی روزہ اور رمضان ایک مہینہ نہیں ہے، روزہ رمضان کا تعلق زندگی بھر سے۔ اللہ فرمائے لعلکم تتقون، میں تمہیں بنانا چاہتا ہوں، متقی بنانا چاہتا ہوں، ان اعمال کے لیے قرب دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا، اتنے موقع ملنے کے باوجود فرمایا تھا آمین۔ اس بد دعا کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ تو ہم لعلکم تتقون کا مفہوم سمجھیں کہ رمضان المبارک آیا اور رمضان المبارک چلا گیا، تو اگر رمضان المبارک کے اندر ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا تھا تو اگلے رمضان تک جھوٹ ہم نے چھوڑ دیا تو ہم نے رمضان بنا لیا، ہم نے مقصد پا لیا، ہم نے سچ اختیار کر لیا، ہم نے بے حیائی چھوڑ دی، سارا سال ساری زندگی کے لیے توبہ کر لی، یا کم از کم اگلے سال تک کے لیے توبہ کر لی، پورا سال بے حیائی نہیں کی، پورا سال دھوکہ نہیں دیا، پورا سال کسی کے ساتھ ڈنڈی نہیں لگائی، پورا سال کسی سے بددیانتی کا معاملہ نہیں کیا، پورا سال ہم نے کسی کے ساتھ فریب نہیں کیا، پورا سال ہم نے حرام نہیں کھایا، پورا سال کسی کی غیبت نہیں کی، پورا سال کسی کو گالی نہیں دی، پورا سال کسی کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھایا، پورا سال کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں کیا۔ اب ہم نے رمضان پا لیا، اب اس مقصد کو پا لیا لعلکم تتقون، اس مقصد کو ہم نے پا لیا، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ یہی چاہتے تھے تم صاف اور پاک ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی رحمت کے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ ایک ماں کہتی ہے بیٹا نہا کے آؤ، وہ کیوں کہہ رہی ہے بار بار کہ بیٹا نہا کے آؤ، بیٹا گند ہے نہا کے آؤ، کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ سینے سے لگانا چاہ رہی، پیار کرنا چاہ رہی۔ بیٹا سستی کرتا ہے، وہ خود بازو سے پکڑتی ہے، غسل خانے جا کے اس کو نہلا دیتی، پانی سے نہلا کر کپڑے پہنا دیتی ہے، پھر اس کو خوشبو لگا کے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے کا رخساروں کا بوسہ دیتی ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں تم متقی بن جاؤ، میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں، اپنے ہاں قرب دینا چاہتا ہوں، تم کیوں نہیں پاک ہونا چاہتے؟ رمضان بھیج دیا، پاک ہو جاؤ، اے میرے بندو پاک ہو جاؤ، میں تمہیں پیار دینا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تمہارے دل میں غیر کی محبت ہوگی میں نظر نہیں کر سکتا، میں ایک پاک ہستی ہوں، میں ایک عظیم ہستی ہوں، تمہارے دل میں اگر گند ہے، جھوٹ کا گند ہے، غیبت کا گند ہے، چغلی کا گند ہے، لڑائی جھگڑے و بغض کا گند ہے، حسد کا گند ہے، تمہارے سینے میں کسی کی نفرت کا گند ہے، تمہارے سینے میں کسی رشتہ داروں کے ساتھ ناجائز معاملات کا گند ہے، حرام کھانے کا گند ہے، اس سینے میں اس وقت تک میں محبت سے نہیں دیکھ پاؤں گا جس وقت تک سینے کو پاک نہیں کر لوں۔ اس لیے میں نے رمضان بھیج دیا، 11 مہینے غفلت برتتے رہے ہو خدا کے بندو، اب تو آ جاؤ میرے گھر کی طرف لعلکم تتقون، اب تو متقی بن جاؤ۔ ایک مہینہ بھیج کے پاک کرنا چاہتے ہیں اللہ۔ خوش قسمت وہ بندہ جس کی آج تک بخشش ہو گئی، اور محروم القسمت وہ بندہ جس کی ابھی بھی بخشش نہیں ہوئی۔ اس لیے ڈرنا چاہیے کہ حضور کی بد دعا سر پہ آ لگی ہے، حضور کی بد دعا سر پہ آ کھڑی ہے، نہ جانے کا رمضان ختم ہو جائے اور کون اس بد دعا کا شکار ہو جائے۔ ڈرنا چاہیے، آج بھی ہم نے ڈرنا ہے، مانگنا ہے اللہ سے، توبہ کرنی، ابھی توبہ کریں، دل میں تہیا کر لیں، چھوڑ دیا سب، اے اللہ چھوڑ دیا، تیری خاطر چھوڑ دیا، تو اتنی محبت ہم سے کر رہے ہیں، ہم اتنے دور بھاگے پھر رہے ہیں، تو بار بار کہہ رہا ہے ما غرک بربک الکریم، ہماری توجہ نہیں جا رہی، سانسوں میں تو ہے، زبان میں تو ہے، کانوں میں تو ہے، دماغ میں تو ہے، میرے ہر جسم کے عضو میں تو ہے، چاند تاروں میں تو ہے، مرغزاروں پہاڑوں پانی اور ندی نالوں میں اللہ تو ہے، اے اللہ اس کائنات کے پتے پتے میں تو ہے، میں پہچان نہیں سکا، آج توبہ کرتا ہوں کریم پروردگار، آج کے بعد میں تجھے حاصل کروں گا، آج کے بعد میں تجھ سے محبت کروں گا، آج کے بعد میں تیری ہی عبادت کروں گا، کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، کریم پروردگار آج کے بعد میں تجھے ہی چاہوں گا۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، روٹھے ہوئے رب کو اب تو منا لو، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ تو بنائیں گے نا اللہ کو اپنا انشاءاللہ، اللہ سے محبت کریں گے۔ آگے حدیث میں فرمایا کہ جس بندے نے جوتے جس کے پاس نہیں تھے، جوتے میسر نہیں تھے، اس کو جوتے پہنا دیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک نور کا براق یعنی نور کی ایک ایسی سواری عطا فرمائیں گے جس پہ وہ سوار ہو کر پل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح پار ہو جائے گا۔ پل صراط کیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے پل صراط جہنم کے اوپر، حضور نے ہمیں بتایا۔ ہمارا کیوں عقیدہ ہے؟ ہمیں حضور نے بتایا۔ کس نے بتلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا پل صراط ہے، بال سے بریک۔ کیا مطلب بال سے بریک؟ یعنی پر خطر رستہ ہے۔
کیا ہے؟ باریک رستے پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، کبھی ادھر بندہ گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے۔ تو بال سے مطلب یہ نہیں کہ سر کا بال اتنی باریک ہوگی، مطلب پر مشقت پر خطر رستہ ہے۔ بعض پہاڑی رستے کتنے خطرناک ہوتے ہیں، پگڈنڈی ہوتی، چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، گرنے کا کئی دفعہ بندہ کھائی میں گر جاتا، تھوڑی سی بے احتیاطی ہوئی سیدھا کھائی میں۔ ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں، مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے، مسجد نبوی میں خادم تھے، اور شیخ حذیفی دامت برکاتہ جو مدینہ منورہ کے بزرگ مشائخ اور ائمہ میں سے ان کی خدمت گار تھے، جو ہے نا وہ خدمت میں رہتے تھے۔ تو پاکستان سے کوئی ساتھی کہنے لگے ہم نے ریاض جانا ہے، اور پھر ہم نے شہداء بدر ہیں ان کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، صبح سحری کھائی، اور اس لیے بتاتے بھی یہی ہیں کہ بھی سحری کھانے کو اگر نیند کا غلبہ ہے تو نیند پوری کر لو، پھر ڈرائیونگ کرو، احتیاط اسی میں۔ اب جب یہ بندہ ڈرائیونگ کے لیے تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں صبح صبح، اب سحری کھائی ہوئی ہے، وہ جب بندہ زیادہ کھا لیتا ہے ویسے اونگ آتی، اور نیند کا بھی وقت ہے، نیند کا غلبہ ہے، اب یہ ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ تو یہ بیچارہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ بند ہوئی، سیدھا نیچے کھائی میں، سب شہید ہو گئے، سب شہید۔ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ان کی لاشوں کو نکالنا پڑا، یہ بیچارے شہید ہو گئے۔ پھر شہداء بدر میں اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ وہاں ان کے قریب قبرستان ہے، تو وہاں اللہ نے ان کو جگہ دے دی، مرتبہ بھی بڑھا دے دیا، قیامت میں ان کے ساتھ ہی اٹھیں گے، قریب ان کے قرب سے ہی اٹھیں گے۔ تو بہرحال جب بندہ تھوڑی سی بے احتیاطی کرتا ہے تو کھائی میں گر جاتا ہے۔ اسی طرح پل صراط، دنیا کے اندر جو پل صراط ہے، حضرت مفتی اعظم مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ فرما کرتے تھے کہ یہ دنیا کے اندر شریعت سنت پہ چلنا یہی پل صراط، جو بندہ شریعت سنت کے راستے سے پھسل گیا حقیقت میں آخرت کے پل صراط سے پھسل گیا۔ احتیاط سے چلنا ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے قدم پھونک پھونک کے رکھنے ہیں اور بڑی احتیاط سے قدم اٹھا کے چلنا ہے، بس بچتے بچتے دنیا سے نکل جانا، کامیاب ہو جائیں گے بچتے بچتے۔ تو پل صراط پر خطر رستہ ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ کیا مطلب؟ تھوڑی سی بھی غفلت ہوتی ہے، جیسے تلوار پہ اگر بندہ چلنا شروع کر دے یا ہاتھ رکھے، تھوڑا سا بھی وزن آئے گا تو ہاتھ کٹ جائے گا، ایسے ہی ہلکی سی بھی اگر غلطی ہوئی تو سیدھا کٹ کے جہنم میں گرے گا۔ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک۔ تو فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی کو جوتے میسر کر دے گا، اللہ ایسی سواری پہ سوار کر دیں گے کہ بجلی کی چمک، وہ آئی اور وہ گئی، ایسی تیزی کے ساتھ گزار دیں گے۔ جہنم کے اوپر یہ پل صراط ہے، اور جس بندے کے اعمال جتنے گندے ہوں گے اتنا آہستہ آہستہ چلے گا، اس کو تکلیف اتنی زیادہ ہوگی۔ ایک اچھی سواری پہ بندہ بیٹھ جائے، میں مثال دے کے بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک آدمی ایک رکشے پہ بیٹھ کے پہاڑی علاقے میں چل رہے ہیں، اور اس نے یہاں سے کہاں جانا ہے؟ ڈیرہ بگٹی کے شہر میں جانا ہے۔ تو اب یہ بندہ کب پہنچے گا رکشے والا؟ کم از کم اس کو 3 سے 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے نا۔ یہی بندہ اگر گاڑی پہ آ جاتا ہے تو کتنا؟ 1 گھنٹہ۔ یہی بندہ اگر گاڑی کی بجائے ہیلی کاپٹر پہ پہنچے تو محض 1-2 منٹ میں، ہوائی جہاز پہ 1-2 منٹ، ہیلی کاپٹر میں 2-4 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنی اچھی سواری پہ سوار ہوا اتنا جلدی فاصلہ طے ہو گیا۔ جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے یہ ایک پرخطر رستہ ہے، چنانچہ جو بندہ جتنے زیادہ نیک اعمال کی سواری پہ بیٹھ جائے گا اتنا جلدی وہ زیادہ جلدی کراس ہو جائے گا، اور جتنا لو کنڈیشن کی سواری پہ سوار ہوگا اتنا خود مشقت اٹھانی پڑے گی۔ تپش ہے، گرمی ہے، آنکڑے حدیث میں فرمایا اس کے دائیں میں بڑے بڑے آنکڑے کانٹے ہیں، وہ ان کو چمٹ جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، جہنم میں گرائیں گے اس کو پکڑ پکڑ کے۔ کافروں کو تو شروع میں پکڑ کے گرا دیں گے، اور مسلمانوں کو اعمال کے بقدر، اور جو اعمال بچا کے لے جائے گا صالح آدمی ہوگا تو اپنے عملوں کے بقدر فرمایا بعض گھسڑ کے، بعض چلتے ہوئے، بعض دوڑتے ہوئے، بعض گھوڑے کی تیزی سے، بعض ہوا کی تیزی سے، اور بعض چمکتی ہوئی بجلی کی تیزی سے پار ہو جائیں گے، ادھر آنکھ جھپکی اور جنت میں سیدھا۔ جو پل صراط سے گزرتا جائے گا اپنی جنت میں پہنچتا جائے گا، اپنی جنت میں۔ ادھر پل صراط سے گزرے گا سیدھا اپنی جنت، پل صراط پہ چڑھے گا سیدھا اپنی جنت۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، وہاں بھی حضور کا پیار ملے گا، وہاں بھی حضور کی شفقت ملے گی۔ مطمئن ہو جائے، پریشان نہ ہو، بس توبہ کر لیں، پریشان نہ ہو، توبہ کر لیں۔ وہاں بھی ہمارا ایک رہبر کھڑا ہوگا، وہاں بھی ہمیں بچانے والا کھڑا ہوگا، ہمیں محفوظ کرنے والا کھڑا ہوگا۔ حضور نے فرمایا تمہاری میری مثال پروانوں اور ایک جلتے ہوئے چراغ کی مانند ہے، تم اس چراغ کے اوپر آ کے جو ہے نا وہ جیسے پروانے آ کے گرتے ہیں جل جاتے ہیں، اور میں پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں۔ جہنم ایک جلنے والی جگہ ہے، تم اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں گرنے کی کوشش کرتے ہو، میں خدا کی وجہ سے تمہیں بچا رہا ہوں، اعمال بتا بتا کے تمہیں بچا رہا ہوں، شریعت کے طریقے سنت کے طریقے بتا کے تمہیں بچا رہا ہوں۔ وہ شریعت سنت کو سیکھ کے چلنے والا یہ انسان جہنم سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور حضور کو اپنا دامن ہاتھ تھما رہا ہے۔
یہ حدیث شریف میں نے اس لیے سنائی تھا کہ ہمیں اندازہ ہو کہ کریم پروردگار ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج سارے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ عظیم رات ہے، عظیم موقع ہے، قرآن شریف کے ختم کا موقع۔ حدیث شریف میں فرمایا ختم قرآن کے موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ختم قرآن کا موقع ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کی گھڑیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا مجمع، نہ جانے کون اللہ کا ایسا ہے مقرب ہے جس کے اٹھے ہاتھ کو اللہ محروم واپس نہیں اٹھاتا۔ علماء فرماتے ہیں جماعت میں نماز پڑھنے کی حکمت ایک یہ ہے کہ ایک کی بھی قبول ہوگی، سب کی قبول۔ ایک کا حج قبول ہو گیا تو اس کی برکت سے سب کا حج قبول۔ اسی طرح ایک کی بھی دعا قبول ہوگی، سب کی قبول۔ حدیث میں فرمایا مانگنے والا مانگ رہا ہے، سارے اس پہ آمین 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 کہہ رہے ہیں۔ حدیث فرمایا اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں میں نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور حدیث میں آتا ہے سفید داڑھی والا جب مانگتا ہے، سفید بالوں والا جب مانگتا ہے، اللہ کو خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو نہیں اللہ خالی لوٹنے دیتے، فرشتوں کو کہتے ہیں بھر بھر کے ڈال دو۔ جب انسان دعا کر رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے ساری دنیا ہوتی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند ستارے، یہ فضا، یہ سب جتنا بھی کائنات پھیلی ہوئی ہے جو ہماری سوچ سے بھی باہر، یہ سب اس کے ہاتھوں کے نیچے۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں۔ جس کے ہاتھ اللہ کے سامنے ہیں ساری کائنات سامنے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا، ایک مذہوب دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آپ سے دعا کر رہا ہوں، تو بڑے بڑے ہاتھوں سے ان میں ڈال دے۔ مذہوبوں کی دعائیں بھی بڑی عجیب ہوتی، تو بڑے بڑے ہاتھوں سے ان میں ڈال دے۔ تو ہم نے بھی یہی تصور کرنا ہے، مجرم ہیں، بگوڑے ہیں، اے اللہ تیری رحمت برس رہی ہے، اے اللہ تو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ کریم پروردگار آج ہم نے معافی لے کر ہی جانا ہے، آج آپ کو منا کر ہی جانا ہے۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے رمضان میں تیری رحمت بہت کثرت سے برستی ہے، تو رمضان میں بہانے تلاش کر کر کے معاف کرتا ہے۔ اے اللہ آج ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اور اللہ رب العزت سے یہ مانگیں اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی معاف فرمائے، ہمارے آباء و اجداد کو بھی معاف فرمائے۔ ہماری دعا کی برکت سے نہ جانے کتنوں کی بخشش ہو جائے گی۔ ایک مجمع میں حضور علیہ السلام نے دعا کروائی، توبہ کے عنوان پہ توبہ کروائی اور دعا کروائی، تو ایک صحابی اتنا روئے، جب دعا ختم ہوئی تو حضور کے اوپر تو سلسلہ وہی تھا، تو حضور نے فرمایا اس آدمی کی اللہ نے ایسی توبہ قبول کی ہے، ایک روایت میں آتا کہ اہل مدینہ کے سارے گناہ تقسیم کی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے، اسے کی برکت سے، اور ایک روایت میں آتا ہے پوری انسانیت پہ تقسیم، سب کی بخشش ہو جائے۔ تو مانگنے والے ایسے بھی موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس یہ موقع ہے۔ پھر اگلا موقع کہ ہم اس مسجد جو اللہ کا گھر ہے، کسی ڈیرے و ڈیرے کے دروازے پہ جائیں خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں۔ ایک آدمی سے سردار، قبیلے کا سردار ناراض ہو گیا، یہ آدمی بیچارہ بڑا پریشان، جا رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، جا رہا ہے معافی مانگ رہا ہے، سردار معاف نہیں کر رہا، سردار معاف نہیں کر رہا۔ اس نے سوچا میں کیسے معافی مانگوں۔ یہ علاقے کے بڑے بڑے جو حضرات تھے، جو اس کے جاننے والے اور محلے والے، یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری بات مانیں گے، تو وہ ان کو لے کر ساتھ چلا گیا۔ جب اس کے دروازے پہ پہنچا اس نے دیکھا کہ دیکھو یار یہ اتنے لوگ آئے ہیں، مجھے منانے کے لیے آئے ہیں، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اس نے نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ اپنے ڈیرے پہ بٹھا کر، اپنے گھر پہ بٹھا کر اس نے سب کا اکرام کیا کہ تم میرے دروازے پہ آئے ہو۔ تو اللہ کے بندو، ہم بھی سارے گناہگار مل کے پروردگار کو منانے آئے ہیں۔ نہ جانے کہ ایک ایک بندہ مناتا تو اللہ راضی ہو، کسی سے ہو کسی سے نہ ہو، کوئی یقین نہیں۔ جب مل کے بھی انسان اللہ کو مناتا ہے تو اللہ ضرور اس بندے کی، ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور ضرور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت شامل حال فرما دیتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا تیرے سامنے ذرہ ذرہ تیری ذات واقف حال ہے، تیرے سامنے ذرہ ذرہ تیری ذات واقف حال ہے، میرے دل کو سخت ملال ہے، میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے، یہ کرم ہے تیرا رب دو جہاں، میرے ہر گناہ پہ نقاب ہے، مجھے تجھے اختیار ہے سب کا سب، میرا تجھ سے اتنا سوال ہے، تو معاف کر تو کریم ہے، تو رب ذوالجلال ہے، تو معاف کر تو کریم ہے، تو رب ذوالجلال ہے۔ تو آئیے ہم اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس مدرسے میں بیٹھے، مسجد کے ساتھ مدرسہ ہے، ہم مدرسے میں بیٹھے ہیں۔ خواجہ دوست مولانا فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں ایک طالب علم تھا، جب میرے پاس روٹی بھی نہیں ہوتی تھی،
میں پڑھ رہا تھا، مدرسے والوں نے کہا تھا روٹی نہیں ملے گی، میں نے کہا داخلہ دے دیں قرآن پڑھنے کے لیے، میں روٹی کا انتظام کر لوں گا۔ پہلا دن تھا، دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا پریشان، طلبہ روٹی کھا رہے، میں پریشان۔ ایک بوڑھی عورت گزری، بیٹا کیوں پریشان ہو، نئے پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے فرمانے لگے، میں نے کہا جی ہاں میں نیا پڑھنے آیا ہوں۔ تو کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ کہنے لگے کہ میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، میں نے داخلہ تو لے لیا، اتنی دور سے آیا ہوں، واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے کہ واپس پہنچ سکوں، کیسے جاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا اپنے گھر والوں کو؟ کہنے لگی بیٹا پریشان نہ ہو، تو پڑھ، مجھے شام اور صبح کام کرنے کی وجہ سے مختلف گھروں میں کام کرتی ہوں، کام کرنے کی وجہ سے 2 روٹیاں صبح مل جاتی ہیں، 2 شام مل جاتی ہیں، 2 صبح مل جاتی ہیں، 2 شام مل جاتی ہیں، تو پڑھ، میں تمہیں روٹی پہنچاؤں گی۔ کہتے میں نے پڑھنا شروع کر دیا، وہ عورت بوڑھی عورت بڑی ذمہ دار نکلی، ایک روٹی مجھے صبح دے دیتی، ایک ساتھ اپنے لے لے، ایک شام کو دے دیتی، ایک ساتھ اپنے کھانے کے لیے جاتی۔ کہنے لگے وہ فوت ہوگی، میں عالم بن گیا، حافظ بننے کے بعد عالم بن گیا، اللہ نے دین کے لیے قبول فرمایا، میرے اسفار شروع ہو گئے، اللہ نے کام لینا شروع کیا، حتیٰ کہ میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جانا شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں مراقب بیٹھا تھا، حج عمرے کے لیے گیا ہوا تھا، تو مسجد نبوی میں مراقبہ کر رہا تھا، تو مجھے مراقبے کی حالت میں وہی بوڑھی اماں جنت میں چلتی نظر آئی۔ میں نے کہا اماں جان تو جنت میں، تو وہی نہیں ہے جس نے جو مجھے روٹی دے؟ ہاں میں وہی ہوں بیٹا، اور تیری ہی وجہ سے جنت میں آئی، تیری ہی وجہ سے جتنے بھی تو نیک اعمال کرتا ہے مجھے اس کا اجر ملتا ہے۔ اماں کیوں؟ کہنے لگی بیٹا یاد کر، جب تو پریشان بیٹھا تھا تو میں تجھے 2 روٹیوں میں 1 روٹی دیتی تھی، تو جب میں قبر میں آئی تو میرے پاس اعمال نہیں تھے، اللہ نے فرشتوں کو یہ کہہ کے عذاب کو ہٹوا دیا اور مجھے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلوا دیا کہ یہ وہ بوڑھی عورت ہے کہ میرے ایک دین کے طالب علم کو اپنی روٹیوں میں 1 روٹی دیتی تھی، اب مجھے حیا آتی ہے کہ دین کے طالب علم کو روٹی دینے والے کو میں عذاب دوں، ہٹا دو عذاب، کھول دو جنت کا دروازہ۔ تو جس مدرسے میں پڑھنے والے جو طالب علم ہیں اور یہاں اللہ اللہ کے رسول کی صدائیں لگانے اور لگوانے والے جو اساتذہ ہیں اور طلبہ ہیں، جو ان کی سپورٹ کرنے والے ہیں، 1 روٹی کے بدلے میں اللہ حیا فرماتے ہیں، عذاب دیتے اور بخشش فرماتے ہیں۔ تو جو تعاون کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ کیا معاوضہ فرمائے۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، ہم نیت کر لیں کہ جہاں دینی مدرسہ ہو ہمارے قرب و جوار میں، ہم یہاں اتنا لگائیں کہ اس کو اللہ بہانہ بنا کے ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ دینی مدرسہ ہے اور اس مدرسے میں ہم اکٹھے ہیں، بہت سارے موقع ہمارے پاس اکٹھے ہو چکے ہیں، بس آئیے اب ہم اللہ کو مناتے ہیں اور راضی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج کی مجلس کی برکت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ اے اللہ ہم سب تیرے حضور